حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حشام ابتدا کے اندر یہ بہت زیادہ اسلام کے مخالف بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن بھی تھے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی شخص نیا طور طریقہ اس دنیا کے اندر لے کر آتا ہے تو لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ جب حضور نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کی، حلقہ احباب بڑھنے لگا، تو عمر بن خطاب اور عمر بن حشام اسلام کے مخالف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ اور یہ دو بہت ایسے شخص تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نگاہوں کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اب نگاہ کے اندر رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ کاش ان دونوں میں سے عمر بن حشام، جس کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، عمر بن حشام یا پھر عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام کے اندر آ جائے تو اللہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی تقویت عطا کر دے گا اور اسلام کو بھی سربلندی عطا فرما دے گا۔ اب یہ دو بندے محبوب تھے نگاہوں کے اندر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کیا دعا مانگتے ہیں؟ مولا کہ تو اسلام کو عزت عمر بن حشام کے ذریعے عطا فرما دے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا فرما دے۔ ہر نبی نے دعا مانگی تھی، قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ جس کا بھی قصہ اٹھا کر دیکھیے گا، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نبی نے جو دعا بھی مانگی اللہ نے اس کو فوراً قبول فرمایا۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، دعائیں مستجاب اللہ کے دربار اٹھتی ہے اور میرا مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے سے عمر بن خطاب کو محمد کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ تلوار کمر کے ساتھ لٹکا لی، چل نکلتے ہیں، آج محمد کا خاتمہ کر کے آؤں گا، آج محمد کا صفحہ ہستی سے نام بھی مٹا کر آؤں گا۔ راستے میں ہی تھے تو کسی شخص نے کہا کہ اے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج میں محمد کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ آگے سے وہ شخص کہنے لگا، کہا کہ محمد کے پاس بعد میں جانا، سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی نے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس محمد کا تو تمہارے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور تمہاری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فوراً بجائے حضور کے پاس تشریف لاتے اپنے گھر چلے گئے اور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی بہن بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ قرآن بہنوئی بھی پڑھ رہا ہے اور بہن بھی پڑھ رہی ہے۔ جب عمر کے آنے کا پتہ چلا تو اس قرآن کے اجزاء کو چھپا دیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب اندر آئے اور بہنوئی کو بھی کوسا، ڈانٹا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سامنا بھی ہوا۔ جیسا بھی ہوا میں الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، جو کچھ بھی مد نظر ہوا وہاں سب کچھ ہوا۔ پھر اپنی بہن کی طرف آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی بہن کو بھی جو ہے جو کچھ بھی کیا عمر بن خطاب نے، ان کی وجہ سے جسم لہو لہان بھی ہوا۔ اور فرمانے لگے، آگے سے بہن کہنے لگی، کہا کہ اے عمر جتنا مرضی مار لو، جتنا مرضی ہمیں پیٹ لو، ہم نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنے والے، جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو نہیں چھوڑنے والے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے کہا، جب یہ منظر سامنے آیا نا کہ بہن نے مار بھی کھا لی ہے، لہو لہان بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اسلام کا اتنا اثر، دین کا اتنا اثر اور اس قرآن کا اتنا اثر ہے کہ دل سے محبت نہ قرآن کی جا رہی ہے نہ طیبہ والے محمد کی جا رہی ہے۔ کہا کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن سے کہنے لگا، کہا جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ یہ عمر ہے پوچھ رہا ہے جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا الذی انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری،
جب یہ قرآن پڑھا تو فوراً ہی زبان کھلتی ہے اور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ کلمہ پڑھا اور فوراً ہی دل کے اندر ارادہ کیا، کہا میں اب حضور کے دربار پہنچنے والا ہوں، درخواست پیش کی حضور کے دربار کے میں آنا چاہتا ہوں۔ اب وہ تلوار جو لٹک رہی تھی کمر کے ساتھ، اب جا رہے ہیں حضور کے پاس، حضور دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ اور جب صحابہ کرام نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ عمر تلوار لٹکائے ہوئے آ رہے ہیں، دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، کیا لگتا ہے کوئی خطرناک ارادے لگتے ہیں، لگتا ہے آج کچھ ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء وہ کہنے لگے اگر عمر مخلصانہ طور پر آ رہا ہے تو قبول ہے، اگر کوئی اور انداز کے ساتھ آ رہا ہے تو عمر کی تلوار کے ساتھ ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب اس دار ارقم کے اندر ابھی قدم ہی رکھا تھا کہ نبی پاک کھڑے ہو گئے۔ جو دعا مانگی تھی مولا عمر بن حشام کے ذریعے سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اب قدم دار ارقم کے اندر آ کر رکھا ہے تو حضور کھڑے ہوئے اور عمر کا دامن پکڑا اور فرمایا اے عمر آج کیسے آنا ہوا، آج کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کون سا ارادہ تھا؟ پہلے قتل کرنے کے منصوبے، مارنے کے منصوبے تھے، لیکن قرآن کی تاثیر اتنی ہے کہ طٰہٰ کی آیات جب دل کے اوپر اثر کرتی ہیں تو عمر بن خطاب اپنے آباء و اجداد والا سارا مذہب چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلام عمر، فرمایا جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے فرمایا اللہ نے ہمیں طاقت بھی عطا کی ہے اور ہمیں عزتوں سے بھی سرفراز فرما دیا ہے۔ یہ اگر کوئی اپنے علاقے کا اگر ایک شخص بھی دیندار بن جائے تو قسم جانیے گا اللہ اس ایک بڑے خاندان والے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزتیں بھی عطا کر دیتا ہے اور پھر اسلام کو عزتیں بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اب جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر آ گئے، تو عزیز ساتھیوں وہ منظر بھی تھا جب لوگ پوشیدہ طور پر نمازیں ادا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بیت اللہ کے حرم کے اندر بھی عبادت کرنا یہ بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، کہا پہلے سر عام نہیں آتے تھے، اب کھلم کھلا بیت اللہ کے حرم کے اندر آ کر عبادت بھی کی جاتی ہے اور رب کے دربار سجدہ ریزی بھی کی جاتی ہے۔ یہ ایک طرف عبداللہ بن مسعود کا یہ جملہ ہے، اور دوسری طرف سنیے گا جب کلمہ عمر بن خطاب نے پڑھا تو آ کر جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج عمر کے اسلام قبول کرنے پر جتنے بھی آسمان والے ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا جب بندہ مقبول ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت اور اس کی عظمت کے ڈنکے زمین پر بعد میں بجتے ہیں، اللہ سب سے پہلے اس کی عزتیں آسمانوں کے اندر بلند فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن جو عمر بن خطاب جیسے سخت دل کے اوپر بھی جب یہ آ کر اثر کرتا ہے تو قسم جانیے گا اللہ مسلمانوں کو عزتیں بھی دیتا ہے، اسلام کو بھی عزتیں عطا کرتا ہے۔ پھر رب قرآن کی آیت اتار کر کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیارے حبیب آج کے بعد 40 کا عدد پورا ہو چکا ہے، آپ کو آپ کا رب بھی کافی ہے، آج کے بعد محمد عربی کے غلام بھی محمد کے لیے کافی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے کہ جو حلقہ اسلام کے اندر آتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو آسمانوں کے اندر بھی خوشیاں، پھر زمین کے اندر بھی خوشیاں، پھر تا صبح قیامت تک اللہ ایسے بندوں کو عزتوں سے مالا مال فرما کر رکھتا ہے۔